اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ایمان والو، جو پکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں ہی کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک صاف اور حلال طیب جیسے چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ حلال کا لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے اور حرام کا لقمہ عدم قبولیت کا سبب۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے رسولوں اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہو اور وہ پرگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس اور غذا سب حرام کیے ہیں، اس لیے اس کے ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تم پر مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو جیسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو حرام ہے، خواہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو یا لکڑی اور لٹھ لگنے سے مر گیا ہو یا کہیں سے گر کر مر گیا ہو یا دوسرے جانور نے اپنے سینگ سے اسے ہلاک کیا ہو یا درندوں نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب متی اب میں داخل ہے اور حرام ہے، لیکن اس میں سے پانی کے جانور مخصوص ہیں، وہ اگرچہ خود مار جائے تاہم حلال ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اس کا پورا بیان اس آیت کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عنبر نامی جانور کا مرا ہوا ملنا اور صحابہ کا اس کو کھانا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہونا اور آپ کا اسے جائز قرار دینا، یہ سب حدیث میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 مردے اور 2 خون ہم پر حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، کلیجی اور تلی۔ سورہ میدہ میں اس کا بیان تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ مردار جانور کا دودھ اور اس کے انڈے جو اس میں ہوں نجس ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ اس لیے کہ وہ بھی میت کا ایک جز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں ہے کہ وہ پاک لیکن میت کے ملنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ اس طرح مردار کی کھیس شیروانی بھی مشہور مذہب ان بزرگوں کے نزدیک ناپاک ہے۔ گو اس میں اختلاف بھی ہے، صحابہ کا مجوسیوں کا پنیر کھانا گو ان پر بطور اعتراض کے وارد ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب قرطبی یہ دیا ہے کہ دودھ بہت کم ہی ہوتا ہے اور کوئی بہنے والی ایسی تھوڑی سی چیز جب زیادہ میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور گورخر کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہے۔ پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہے،
خواہ اسے ذبح کیا ہو خواہ وہ خود مر گیا ہو۔ سور کی چربی کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ چونکہ اکثر گوشت ہی ہوتا ہے اور چربی گوشت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بس جب گوشت حرام ہوا تو چربی بھی حرام ہوئی۔ دوسرے اس لیے بھی کہ گوشت میں ہی چربی ہوتی ہے اور قیاس کا ایک تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر لوگ اپنے معبود ان باطلہ کے ناموں پر ذبح کیا کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوتا ہے کہ اجمی جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، اس کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں ان کے درختوں کے پھل کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جب کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے ان حرام چیزوں کا کھا لینا مباح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص بے بس ہو جائے اور باغی سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے۔ باغ اور عاد کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکو یا ریزن مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں صبر کرنے والا مراد ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس اضطرار کی وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں۔ غیر باغ کی تفسیر مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو اور اس میں لذت اور مزہ کا خواہش مند نہ ہو، اسے بھون بھان کر لذیذ بنا کر اچھا پکا کر نہ کھائے، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھائے، اور اگر ساتھ لینا چاہے تو اتنا لے لے کہ زندہ رہ سکے، حلال چیز کے ملنے تک باقی نہ رہے، جب حلال چیز مل گئی تو اسے پھینک دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار کر دیا جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک شخص بھوک کی شدت سے بس ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، اور اسے ایک مردار جانور نظر آ گیا اور ساتھ ہی کسی دوسرے کی حلال چیز بھی نظر آ گئی جس میں نہ رشتہ کا ٹوٹنا ہے اور نہ ایذا، تو اسے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت اور جو چیزیں اس کے ذمہ رہے گی یا نہیں، اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ رہے گی، دوسرے یہ کہ نہ رہے گی۔ نہ رہنے والوں کے قول کی تائید میں یہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، حضرت عباد بن شرجیل غزی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سال قحط سالی پڑی، میں مدینہ گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیں توڑ کر چھیل کر چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر چل پڑا۔ کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے اس شخص کو کہا اس بھوکے کو نہ تو نے کھانا کھلایا اور نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور ایک وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو، ایک وسق 4 من کے برابر قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا جو حاجت مند شخص یہیں کچھ کھا لے لیکن ساتھ لے کر نہ جائے اس پر کچھ جرم نہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کا وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے، غرض ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطار کے وقت بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں ایسی چیز کھانی ضروری ہے، نہ کہ صرف رخصت ہی جائے۔ یہی بات زیادہ صحیح اور جیسا کہ بیمار کا روزہ چھوڑ دینا وغیرہ۔ صدق اللہ